محترم نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں جس موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نوجوان نسل میں بگاڑ، اس کے ذمہ دار کون؟ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آج نوجوان نسل، نوجوان بچے اور بچیاں بڑی تیزی کے ساتھ بے-راہ کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، آپ یاد رکھیں، جہاں اس کے ذمہ دار خود ہیں، وہیں اس کے ذمہ دار ان کے گارجین، ان کے سرپرست افراد بھی ہیں۔ اور قیامت کے دن جہاں ان سے ان کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں اور کیسے گزاری، وہیں ان کے گارجین حضرات، ان کے سرپرست حضرات، ان کے والدین، ان کے ماں باپ سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تمہاری اولاد دین سے دور کیوں ہو گئے، تمہاری اولاد بے-راہ کے شکار کیوں ہو گئے۔ اس لیے اس معاملے میں دونوں حضرات کو حساس رہنے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اس لیے کہ نوجوان نسل قوم کا بہت ہی قیمتی سرمایہ ہوا کرتے ہیں۔ سماج اور معاشرے کے اندر نوجوانوں کی حیثیت ویسے ہی ہے جیسے انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہوا کرتی ہے۔ گویا کہ سماج اور معاشرے کا بہت بڑا حصہ نوجوان ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، وہ قوم، وہ سماج، وہ معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر جاتی ہے۔ جس سماج، جس معاشرے، جس سوسائٹی کے نوجوان باہمت ہوں، حوصلہ مند ہوں، جن نوجوانوں کے اندر کچھ کر گزرنے کا حوصلہ اور جذبہ ہوتا ہے، وہ سماج، وہ معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر جاتی ہے۔ اس کے بعد جس سماج، جس معاشرے، جس سوسائٹی کے نوجوان بیکار ہو جائیں، بدکار ہو جائیں، زناکار ہو جائیں، دین سے دور ہو جائیں، بے-راہ کے شکار ہو جائیں، تو وہ سماج، وہ معاشرہ بڑی تیزی کے ساتھ تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس سماج اور اس معاشرے کا شفع ہستی سے ملنا، اس دنیا سے مل جانا طے ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائی اور بزرگوں، قرآن کریم کی روایت کریمہ میں نے خطبہ جمعہ کے درمیان پڑھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر انسانی زندگی کے مراحل کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے 3 اہم مرحلے کو بیان فرمایا کہ ایک انسان 3 عظیم مرحلوں سے گزرتا ہے۔ پہلا مرحلہ بچپنا کا ہوتا ہے، جب انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، اس کے بعد دھیرے دھیرے جوان ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد زندگی کا جو تیسرا مرحلہ ہوتا ہے، پھر وہ انسان دھیرے دھیرے بڑھاپے کی طرف قدم بڑھا دیتا ہے، دھیرے دھیرے وہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے۔ تو انسانی زندگی کے 3 مراحل ہیں، 3 اسٹیپ ہیں، اور آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن و سنت کے اندر ان تینوں مراحل میں سب سے زیادہ اہمیت جس مرحلے کو ہے، سب سے زیادہ قرآن و سنت کے اندر جس مرحلے کو اہمیت حاصل ہے، سب سے عظیم مرحلہ ہے ان تینوں مرحلوں میں، وہ جوانی کا مرحلہ ہے۔ کیوں؟
جب ایک انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے اتنا کمزور ہوتا ہے، اتنا کمزور، اتنا بے بس ہوتا ہے کہ وہ اپنا کوئی بھی کام خود بخود نہیں کر پاتا. اسے بولنا سکھانا پڑتا ہے، اسے چلنا سکھانا پڑتا ہے، خود سے کھا نہیں سکتا، خود سے کچھ بول نہیں سکتا. بلکہ انسان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایک ضرورتوں کا اظہار صرف رونے پر کیا کرتا ہے. بھوک لگتی ہے تو بھی روتا ہے، پیاس لگتی ہے تو بھی روتا ہے، ٹھنڈی یا گرمی محسوس ہوتی ہے یا کوئی سے پریشانی لاحق ہوتی ہے تو صرف وہ روتا ہے. اپنی ہر ضروریات کا اظہار صرف وہ رو کر کیا کرتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک انسان روتا کب ہے؟ جب ایک انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، جب اس کو لگتا ہے کہ کوئی چارہ کار نہیں ہے تو پھر سے رونا آتا ہے. تو انسان جب پیدا ہوتا ہے اتنا کمزور ہوتا ہے، اتنا بے بس ہوتا ہے کہ وہ اپنی ہر ضروریات کا اظہار صرف رو کر کرتا ہے. اس کے بعد پھر یہ بچپنے کا مرحلہ دھیرے دھیرے ختم ہوتا ہے، انسان دھیرے دھیرے جوان ہو جاتا ہے، زندگی کا دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے. اب اس کی وہی ہڈیاں جو کافی کمزور تھی دھیرے دھیرے مضبوط ہونے لگتی ہیں. وہ انسان جو اپنا کام خود نہیں کر پاتا تھا وہ اپنا ایک کام خود بخود کرنے پر قدرت اس کو حاصل ہو جاتا ہے. وہ انسان جو اپنی ضرورتوں کو صرف رو کر اپنی ضرورتوں کا اظہار کر رہا تھا وہ اپنی ایک ضرورتوں کو پورا کرنے پر وہ قادر ہو جاتا ہے. اور اتنا طاقتور قوت ہو جاتا ہے کہ بعض انسان طاقت کے نشے میں یہ دعویٰ کرنے لگتے ہیں من اشد منا قوة، کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے. لیکن یہ جوانی کا مرحلہ، یہ طاقت و قوت کا مرحلہ بھی اس کے ساتھ زیادہ دنوں تک نہیں رہتا ہے. پھر اس کی وہی ہڈیاں جو کافی مضبوط تھی، وہی انسان جو یہ دعویٰ کیا کرتا تھا من اشد منا قوة، کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے، پھر اس کی وہی ہڈیاں دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگتی ہیں اور وہ انسان بڑھاپے کی طرف قدم بڑھا دیتا ہے اور اس پر بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے. پھر وہ انسان دھیرے دھیرے بے بس، لاچار اور کمزور ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے جس طریقے سے بچپنے میں وہ کمزور ہوتا ہے. اور بڑھاپے کی حالت میں بعض انسان یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے پر خود بخود قادر نہیں ہوتا ہے، بستروں پر اپنی کڑیاں کرنے لگتا ہے. تو انسانی زندگی کے تین مراحل ہیں: بچپنا، جوانی جو طاقت و قوت کا دور ہوتا ہے جس کو عظیم نعمت قرار دیا گیا ہے، اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے بڑھاپے کا مرحلہ جو کمزوری کا دور ہوتا ہے. میرے محترم بھائی بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تینوں مرحلوں میں سب سے اچھا مرحلہ، ان تینوں مراحل میں سب سے عظیم مرحلہ کون سا ہے؟ تو آپ کا جواب ہوگا کہ ان تینوں مرحلوں میں سب سے اچھا مرحلہ، ان تینوں نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت جوانی کی نعمت ہے. میرے محترم بھائی بزرگوں، جب جوانی کی نعمت عظیم نعمت ہے، جوانی کا مرحلہ سب سے اچھا مرحلہ، جوانی کا دور سب سے بہتر دور ہے، تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن سب سے زیادہ سوال اسی جوانی کے تعلق سے ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، کہ کل قیامت کے دن کوئی بھی انسان اپنے رب کے سامنے سے دس سے بس نہیں کر سکتا ہے، اس کو قدم اٹھ نہیں سکتے ہیں جب تک کہ بیمار سوالوں کا صحیح صحیح جواب نہ دے دے. ان میں سے سب سے پہلا سوال ہوگا ان عمره فيما افناه، پہلا سوال ہوگا کہ میرے بندے
کہاں کیسے گزارنا ہے. اس لیے کہ قیامت کے دن پہلا سوال ہم سے اسی بارے میں ہونے والا ہے. اس کے بعد دوسرا سوال ہوگا وَأَنْ شَبَابِي فِيمَا أَبْلَاهُ، میرے بندے بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں اور کیسے گزارا. غور کیسے سے بات کرتا جب پہلا سوال عمر کے بارے میں ہو گیا کہ تم نے اپنے عمر کے قیمتی لمحات کو کہاں اور کیسے گزارا، تو اس سوال کے اندر جوانی بھی آ گیا، بچپنا بھی آ گیا، بڑھاپا بھی آ گیا. لیکن جوانی کی اہمیت اللہ تعالیٰ اس قدر عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر پھر جوانی کے بارے میں سوال کرے گا کہ وَأَنْ شَبَابِي فِيمَا أَبْلَاهُ، میرے بندے بتا تو نے اپنی جوانی کو کہاں اور کیسے گزارا. میرے نوجوان بھائیو ذرا سوچیے، جب ہماری جوانی کے قیمتی لمحات موبائل کے ساتھ لاپرواہی کرنے میں بیجا اور ناجائز چیزوں میں گزرے گا، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے پوچھے گا اس جوانی کے بارے میں تو ہم کیا جواب دیں گے اپنے رب کو. اس لیے میرے بھائیو بزرگ ہمیں چاہیے کہ جوانی کے لمحات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں، اس کو غنیمت جانیے اور اس کو اپنے رب کی عبادت میں گزاریے. اس لیے کہ قیامت کے دن ہم کو اس سلسلے میں سوال کیا جائے گا اور ہمیں اپنے رب کو جواب دینا پڑے گا، اور جب تک ہم جواب نہیں دیتے رب کے سامنے سے قدم نہیں اٹھا سکتے. اس کے بعد تیسرا سوال ہوگا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، کہ میرے بندے تم نے مال کہاں سے کمایا اور کیسے خرچ کیا. اس لیے میرے مسلمان بھائیو ہمیں چاہیے کہ جہاں سے ہم مال کما رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ وہ طریقہ بھی حلال ہونا چاہیے، اور جس راستے میں ہم مال کو خرچ کر رہے ہیں وہ طریقہ بھی جائز ہونا چاہیے، راستہ بھی جائز ہونا چاہیے. اس لیے کہ قیامت کے دن ان دونوں چیزوں کے بارے میں بتانا پڑے گا. اللہ سوال کرے گا کہ تم نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اس کے بعد پانچواں سوال ہوگا ماذا عمل فیما علم، تم نے جو کچھ سیکھا، تم نے جو کچھ جانا، اس پر عمل کتنا کیا. جاننے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ اسپیشلی طور پر کسی مدرسے میں چلے جائیں، آپ نے جو کچھ بھی جانا جمعہ کے خطبے کے ذریعے سے، دینی اور اسلامی پروگرام کے ذریعے سے، موبائل کے اندر جو آپ نے دینی اور اسلامی پروگرام دیکھا، جو کچھ بھی آپ نے سیکھا دین کی باتیں، آپ نے اس پر عمل کتنا کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سلسلے میں بھی آپ سے پوچھے گا. اور جب تک ایک انسان ان پانچوں سوالوں کا جواب صحیح طور پر نہیں دے دیتا، اللہ رب العالمین کے سامنے سے دس سے بس نہیں ہو سکتا ہے. لہذا میرے مسلمان بھائی اور بزرگوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان پانچوں سوالوں کا جواب صحیح طور پر دے دیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارنی پڑے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عمر کے قیمتی لمحات ہمیں دیے ہیں، ان قیمتی لمحات کو رب کی رضا